پردہ جو پھٹ گیا۔ متی کی انجیل 27 باب اس کی 50 سے 53 آیت۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں ترک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پاک ترین مقام وہ جگہ تھی جہاں خدا رہتا تھا، اور صرف سردار کاہن سال میں ایک بار یوم کفارہ پر اسرائیلیوں کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کے بکرا کے خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔ وہ ایسا کرتا تھا کیونکہ خیمہ اجتماع کا پاک ترین مقام خدا کا گھر اور ایک مقدس جگہ تھی جہاں وہ تب تک داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ قربانی کا خون نہ لیتا، جس کے سر پر گناہگاروں کی بدکاریاں مٹانے کے لیے اس کے ہاتھ رکھے جاتے تھے۔ مختلف نظر سے دیکھتے ہوئے حتیٰ کہ سردار کاہن خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا جب تک وہ اس کی حضوری میں داخل ہونے سے پہلے قربانی پیش کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر لیتا تھا۔ کب ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا؟ یہ پردہ پھٹ گیا جب یسوع نے اپنے خون بہایا اور صلیب پر مر گیا۔ اسے کیوں صلیب پر مرنے کے لیے اپنا خون بہانا پڑا تھا؟ کیونکہ یسوع خدا کا بیٹا ایک انسان کے بدن میں اس زمین پر آ کر دریائے یردن پر یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت گناہگاروں کی تمام بدکاریاں اٹھا چکا تھا۔ چونکہ یسوع اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے سارے گناہوں کو اٹھا چکا تھا، اس لیے یسوع گناہ کی ساری لعنت کو ختم کر سکتا تھا، صرف اگر وہ صلیب پر اپنا خون بہاتا اور مر جاتا۔ یہ ہے کیوں پردہ جو خدا کے گھر میں پاک ترین مقام کو پاک مقام سے جدا کرتا تھا، اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی دیوار جو خدا کو بنی نوع انسان سے جدا کر چکی تھی ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ دوسرے لفظوں میں بپتسمہ کے وسیلہ سے جو یسوع نے حاصل کیا اور خون سے جو اس نے صلیب پر بہایا وہ تمام گناہوں کو غائب کر چکا ہے۔ بپتسمہ اور یسوع مسیح کے خون کے ساتھ خدا باپ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے اور آسمان کا رستہ کھول چکا ہے، تاکہ ہر کوئی اب اس بپتسمہ اور یسوع کے خون بہانے پر ایمان رکھنے کی بدولت آسمان پر داخل ہو سکیں۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا تو وہاں 3 گھنٹے کے لیے تاریکی چھا گئی جہاں وہ تھا۔ دریائے یردن پر اپنے بپتسمہ کی بدولت دنیا کے تمام گناہوں کو کندھا دینے کے بعد یسوع مصلوب ہوا اور اپنی موت کے قریب چلایا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب تھا اے خدا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ متی کی انجیل 27 باب اس کی 46 آیت۔ تب اس نے اپنے آخری کلمات تمام ہوا کہا اور پھر مر گیا، اور 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا اور 40 دن تک نظر آتا رہا، اور پھر اپنے بہت سارے شاگردوں اور پیروکاروں کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر چلا گیا۔ کیا باپ نے واقعی یسوع کو چھوڑ دیا تھا؟ درد جو یسوع نے سہا اتنا شدید تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ جس طرح آیا اس کا باپ اسے چھوڑ چکا تھا۔ گناہ کی سزا کا دکھ یعنی بہت زیادہ بڑا تھا، کیونکہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی معرفت دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ یہ سچ ہے کہ وہ عارضی طور پر باپ سے دور ہو گیا تھا جب اس نے صلیب پر گناہ کی سزا برداشت کی۔ خدا باپ ہر کسی کو سزا دیتا تھا جو گناہ کرتا تھا، اور کیونکہ دنیا کے سارے گناہ یسوع پر منتقل ہو گئے تھے، یسوع کو چھیدا جانا تھا اور ان گناہوں کی سزا کے طور پر صلیب پر اپنا خون بہانا تھا۔ کیونکہ یسوع نے جو اپنے جوہر میں بذات خود خدا ہے اور بپتسمہ لینے کی بدولت بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیا، دنیا کے گناہ اس کے ذاتی مقدس بدن پر منتقل ہو گئے تھے۔ بس یسوع کو دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے بعد اب ایک لمحہ کے لیے خدا باپ سے دور ہونا پڑا۔ ہمارے تمام گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب پر موت برداشت کرنی پڑی، اور یوں تمام گناہوں سے بنی نوع انسان کو بچا لیا۔ یہ ہے کیوں یسوع کو گناہ گار کی سزا کا انتہا تک دکھ اٹھانا پڑا تھا، اور کیوں خدا باپ بچ نہ سکا بلکہ اپنے بیٹے سے مختصر اپنا چہرہ پھیر لیا۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نے ہمیشہ کے لیے یسوع کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس کا محض مطلب ہے کہ یسوع کو ہمارے گناہوں کی بے رحم سزا برداشت کرنی پڑی، اور اس لیے اسے صرف عارضی طور پر باپ سے چھوٹنا تھا۔ لیکن جو ہی یسوع اپنے درد میں چلایا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یسوع نے گناہ کی ایسی انتہا تک آزمائش کا دکھ برداشت کیا، یعنی ہم گناہ کی سزا سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ ہم ایسے لوگ تھے جنہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے ہاتھوں سے چھوٹ جانا تھا، لیکن یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر گناہ کی سزا کے درد کو برداشت کیا، اور مزید برآں ہماری خاطر تھوڑی دیر کے لیے باپ کے ہاتھوں سے حتیٰ کہ جدا ہو گیا۔ جس طرح آپ پہلے ہی جانتے ہیں، سلیمان بادشاہ کی حکومت کے دوران ہیکل کی تعمیر کے بعد خیمہ اجتماع کو ہیکل کے ساتھ بدل دیا گیا تھا، لیکن خیمہ اجتماع کے نظام کے بنیادی اصول جس طرح وہ اس کی تعمیر سے پہلے لاگو ہوتے تھے اب تک ہیکل پر اسی طرح لاگو ہوتے تھے۔ بس وہاں پر ایک پردہ بھی تھا جو پاک ترین مقام کو ہیکل کے پاک مقام سے جدا کرتا تھا، اور اسی لمحہ پر جب ہمارے خداوند صلیب پر چلایا، ایلی ایلی لما شفقتی، تو ہیکل کا یہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ اس واقعہ کی معرفت فرمایا گیا سچ یہ ہے کیونکہ خداوند بپتسمہ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا اور خون کے ساتھ جو اس نے صلیب پر بہایا ہمارے گناہوں کو دھو چکا ہے۔ آسمان کا دروازہ بالکل کھل چکا ہے تاکہ وہ سب جو ایمان رکھتے ہیں اس میں داخل ہو سکیں۔ اب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سب ایمان کے وسیلہ سے آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے مکاشفہ کے وسیلہ سے پرانے عہد نامہ کے لوگوں نے یسوع پر ایمان لانے والے مسیحا کے طور پر بھی ایمان رکھا، اور اس لیے وہ بھی اپنے تمام گناہوں سے معاف ہوئے اور خدا کے بیٹے بن گئے۔ نئے عہد نامہ میں خدا کے گناہوں کی معافی کی ساری راست بازی ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے پوری ہوئی جب ہمارے خداوند نے حقیقتاً دریا یردن پر بپتسمہ لیا اور صلیب پر مر گیا۔ وجہ کیوں ہم شکر گزار دل رکھتے ہیں؟ گناہ کی معافی کی خوشخبری کو جو خداوند ہمیں عطا کر چکا ہے سننے اور ایمان رکھنے کے بعد ایسا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی اور روح کی خوشخبری ہے۔ بذات خود ہم گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے، لیکن نجات کی سچائی کی وجہ سے جو خدا ہمیں پانی اور روح کے وسیلہ سے دے چکا ہے، ہم اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھلنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو یسوع ہمیں عطا کر چکا ہے، ہمارے گناہ غائب ہو چکے ہیں، اور اب ہم ایمان کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ نجات ملنے کے بعد کیسے ہم خدا کے شکر گزار نہیں ہو سکتے؟ ہم صرف اس کے شکر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ اوپر سے لے کر نیچے تک اسی لمحہ جب ہمارے خداوند مر گیا تو ٹوٹ گیا۔ یہ ہمیں بتانے والی خوشی سے معمور خبر ہے کہ ہمارے خداوند نے بپتسمہ کے وسیلہ سے جو دریا یردن پر حاصل کیا بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنی صلیب پر خون بہانے کے ساتھ گناہ کی سزا کو برداشت کیا، اور یوں ان سب کو گناہ سے چھٹکارا دے چکا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا تھا۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا، ہمیں سچائی سکھاتا ہے کہ اب اس دور میں وہ جو پانی اور خون کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں کے وسیلہ سے گناہ سے پاک ہو چکے ہیں، سب آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ نجات کی سچائی کا جامع ثبوت ہے جس کی خداوند ہمیں اجازت دے چکا ہے۔ کیونکہ ہم گناہ گار تھے، خدا کی ایک دیوار تھی جو ہمیں روک چکی تھی، وہ ہمیں خدا کے پاس آنے کے نااہل کرتی تھی، لیکن اپنے بپتسمہ اور خون کے ساتھ یسوع گناہ کی اس دیوار کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے غائب کر چکا ہے۔ یعنی خدا نے ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھاڑ دیا، ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب جو بپتسمہ پر جس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے نے گناہ گاروں کی تمام بدکاریوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر اپنا صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، اب اپنے تمام گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو سکتے ہیں اور یوں بلا روک ٹوک آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا اسی طرح ہمیں گناہ سے نجات دے چکا ہے۔ یسوع نے نجات کے ان کاموں کے ثبوت کے طور پر ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھاڑ دیا جو اس نے پورے کیے۔
اس لیے عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 19 سے 22 آیت فرماتی ہے، پس اے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا تو پاک ترین مقام کا داخلہ مکمل کھل گیا، اور جو ہی اس کا پردہ پھٹ گیا تھا، اور یہ پاک ترین مقام کا کھلا دروازہ یہاں خدا کا خوشخبری کا کلام ہے جس نے ایک نئی اور آسمان کے لیے زندہ راہیں کو کھولا۔ یہاں کلام مقدس ہمیں پھر بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں اور بدنوں کے سارے گناہ اس کے بپتسمہ، صاف پانی اور اس کے خون کے وسیلہ سے دھل گئے تھے، اور اس لیے ہم اس کی کامل نجات پر اپنے ایمان کی مکمل یا یقین دہانی کے وسیلہ سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنا سارا شکر خداوند کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم آسمان پر داخل نہیں ہو سکتے تھے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جس طرح ہم ہیں، یسوع ہمیں اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون بہانے کے ان راست کاموں کے ساتھ ہمارے سارے گناہوں سے نجات دے چکا ہے، اور وہ آسمان کا دروازہ بالکل کھول چکا ہے، سب تاکہ صرف وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں آسمان پر داخل ہو سکیں۔ اب ہمارے لیے ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہونا اور آسمان پر داخل ہونا ممکن بن چکا ہے، یعنی جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ خداوند بپتسمہ لینے اور مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے۔ اب ہم اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھلنے، آسمان پر داخل ہونے کے قابل ہیں۔ تب کیسے ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم اس کی قربانی کی محبت کے لیے اس کا کافی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پاک ترین مقام کے پردہ کا دروازہ بپتسمہ کے وسیلہ سے جو یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے حاصل کیا، اور اس کے بدن کی قربانی کے وسیلہ سے جو اس نے ہمارے ان گناہوں کی دردناک سزا برداشت کرنے کے لیے پیش کی، پھٹ گیا۔ آسمان پر داخل ہونے کو صرف ایک راہ ہے، کیونکہ ہم یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آسمان پر داخل ہوں گے۔ آسمان پر داخل ہونے کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے، بلکہ اس سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ یہ صرف ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ یسوع ہمارے لیے کیا کر چکا ہے کہ ہم آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے لیے ایسے کام کر چکا ہے جو یسوع کی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے کیوں مسیح اپنی ذاتی کوششوں، جذبات یا دوسری ایسی ریاکارانہ کوششوں کے وسیلہ سے آسمان پر داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا متعین کر چکا ہے کہ صرف وہ جو بپتسمہ پر جو یسوع نے حاصل کیا اور اس کے خون بہانے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں، آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا، بذات خود خدا اور دائمی نجات دہندہ ہے، جو انہیں اپنے بپتسمہ اور خون بہانے کے وسیلہ سے گناہ سے نجات دے چکا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ خدا گناہ کو دھونے کی اجازت دے چکا ہے، صرف بپتسمہ کے وسیلہ سے جو یسوع نے حاصل کیا اور دکھ جو اس نے صلیب پر برداشت کیا۔ خدا باپ ہم میں سے ان کو اس قابل کر چکا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں آسمان پر داخل ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اگر یہ صورتحال تھی تو ہم اسے ادا کرنے کے وسیلہ سے اپنی نجات حاصل کر لیں گے، اور یہ اس طرح وہ نجات نہیں ہو سکتی جو خداوند کے وسیلہ سے مفت بخشی گئی ہے۔ ہمیں آسمان پر داخل ہونے کے لیے ایمان کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسمان پر داخل ہونے کے لیے کوئی قیمت، عمل یا ہماری ذاتی کوشش کبھی بھی درکار نہیں ہے۔ آسمان پر داخل ہونے کے لیے انسانی کردار کا کوئی بھی کام ضروری نہیں ہے۔ ہمارے آسمان پر داخل ہونے کے قابل ہونے کے لیے خدا ہم سے کسی کوشش، عمل یا مرضی یا بدلہ یا بھلائی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ صرف واحد چیز ہے جو حتمی طور پر آسمان پر داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان ہے جو گناہ کے دھلنے کے
بپتسمہ پر ایمان رکھتا ہے جو یسوع نے دریائے یردن پر حاصل کیا، اور قربانی پر جو اس نے ہماری ذاتی گناہ کی معافی کے طور پر صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے پیش کی، کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ واحد چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے ایمان ہے۔ جو بپتسمہ اور یسوع کے خون کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہے کیونکہ ہمارے لیے گناہ کی معافی حاصل کرنے اور آسمان پر داخل ہونے کے لیے ہمیں یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے جو یسوع پوری کر چکا ہے۔ یسوع محبت کا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہماری کامل نجات پوری کر چکا ہے۔ کیونکہ یسوع پہلے ہی گناہ کی معافی کی نجات مکمل کر چکا ہے، اگر گناہ گاروں کو صرف پورے دل سے اس خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنا تھا، وہ اپنے سارے گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہمارے سارے گناہ مٹا چکا ہے۔ آیا ہم بہت سارے یا محض تھوڑے سے گناہ رکھتے ہیں، اور وہ ہر کسی کو آسمان پر داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے، لیکن صرف ایمان کے وسیلہ سے۔ یعنی یسوع آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے تاکہ گناہ گار پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس میں داخل ہو سکیں۔ یہ نجات کا فضل ہے جو واقعی خاص ہے۔ خداوند نے میرے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور میری جگہ پر صلیب پر مر گیا، اور وہ میرے گناہوں کو دھو چکا ہے اور میرے لیے آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے۔ اس نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ اس نے بپتسمہ لیا، اپنا خون بہایا اور اسی طرح میرے گناہ کی معافی مکمل کر دی۔ اس طریقے سے جب آپ اس طرح نجات کی اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اس ایمان کے وسیلہ سے آسمان پر داخل ہوں گے۔ لوگوں کے لیے یسوع پر اپنا نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اس کی بجائے آسان ہے، کیونکہ سب جو انہیں کرنا ہے محض اپنے دلوں میں پہلے سے مکمل حقائق کو قبول کرنا ہے جو یسوع نے جب وہ اس زمین پر آیا حاصل کیے، اور اس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ یسوع ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے اور ہمیں دریا یردن پر اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے یوحنا اصطباغی سے حاصل کیا، اور خون کے وسیلہ سے جو اس نے صلیب پر بہایا، اور روح کے وسیلہ سے ان سے آزاد کر چکا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں یسوع پر یوں ایمان رکھتے ہیں تو ہم سب نجات یافتہ ہو جائیں گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کا 32 آیت۔ آیا ہمارے گناہ بڑے یا چھوٹے ہیں؟ بپتسمہ لینے اور اپنے خون بہانے کے وسیلہ سے یسوع ان سب کو غائب کر چکا ہے۔ یہ پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ سچائی سے جو ہمیں گناہ سے آزاد کرتی ہے، ہم اپنی ابدی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس حقیقی نجات کی آزادی سے مل سکتے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری مکمل کرنے کے وسیلہ سے ہمارا خداوند آسمان کا دروازہ بالکل پورا کھول چکا ہے۔ ہمارا خداوند اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، اور اس سچائی کے اندر 3 دن بعد پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ یعنی پانی اور روح کی خوشخبری ہمیں خدا کے قریب لا چکی ہے، اور یہ ہمیں مستقبل میں آسمان کو اپنا بنانے کے قابل کر چکی ہے۔ اب اگر آپ آسمان پر داخل ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح گناہ سے آزاد ہونا اور خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں، تب آپ کو یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہ کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی ایمان ہے جو آپ کو گناہ کی معافی حاصل کرنے کے قابل کرے گا اور آسمان کے دروازے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہمارا خداوند ہمارے بارے میں ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کب پیدا ہوئے، اور وہ سب گناہوں کے بارے میں جانتا ہے جو ہم کر چکے اور کرنے والے ہیں، اور وہ اچھی طرح یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی سخت کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی کوشش سے اپنے گناہوں کو غائب نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند ہمیں اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بذات خود اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ یسوع کیوں اس زمین پر آیا؟ یسوع نام کا مطلب نجات دہندہ ہے۔ یسوع اس زمین پر پیدا ہوا کیونکہ گناہ سے ہماری نجات کسی انسان کے وسیلہ سے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف الہی قدرت کے نقطۂ نگاہ کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح یسوع کی پیدائش نے ایک واضح مقصد کو پورا کیا۔
یہ ہے کیوں بنی انسان کو سب گناہوں سے بچنے کے لیے یسوع ایک کواری کے بدن کے وسیلہ سے زمین پر پیدا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع گناہ گاروں کی خاطر جو آدم اور حوا کے گناہ کے باعث گناہ رکھتے تھے ایک عورت کے بدن کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ وہ نجات دہندہ بننے کے لیے جو اس دنیا کے تمام گناہ گاروں کو ان کے تمام بدکاریوں سے بچاتا ہے۔ خداوند اس دنیا میں آیا، خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ایک کواری کے بدن سے پیدا ہوا۔ ہمارا خداوند اس زمین پر اپنی ذاتی تخلیق کے بدن کی معرفت پیدا ہوا تاکہ وہ بذات خود ہماری بے عیب قربانی بن جائے، اور جب وقت آ گیا وہ ہمارے پاس نجات لانے کے لیے قدم بقدم اپنے منصوبہ میں بڑھتا گیا۔ جب ہمارا خداوند 33 سال کا ہو گیا تو اس نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا، اور 30 سال کا ہو گیا تو اس نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا، اور اس زمین پر اپنی پیدائش کا مقصد حاصل کرنے کے لیے یسوع کو بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو قبول کرنا تھا، اور اسی طرح اس کام کو پورا کرنا تھا، یعنی اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 13 سے 17 آیت۔ جب 3 سال گزر چکے تھے، کیونکہ یسوع نے یوحنا اپنے بپتسمہ دینے والے سے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو قبول کر لیا تھا، تو وہ مصلوب ہو گیا۔ یہ ہمارے خداوند کی بپتسمہ کی وجہ سے تھا، اور دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کی وجہ سے تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر بے رحمی سے لعنتی ٹھہرا۔ پہلا یوحنا استباغی سے لے گیا اور بپتسمہ اور اپنے صلیبی خون کے وسیلہ سے خداوند تمام گناہوں کو غائب کر چکا ہے، اور وہ یوں ان کو کامل کر چکا ہے جو اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا لوگ اپنے آپ کو کس جہالت میں پاتے ہیں، کن کمزوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کس قسم کے گناہ گار وہ ہو سکتے ہیں۔ خدا ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والوں کو آسمان پر داخل ہونے، یعنی خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل کر چکا ہے۔ یہ گناہ کی قیمت ادا کرنا تھی کہ یسوع نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا اور صلیب پر اپنا خون بہایا۔ نجات کی وجہ سے جو یسوع ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے وسیلہ سے پوری کر چکا ہے، ہم میں سے وہ جو ایمان رکھتے ہیں اب صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھل سکتے ہیں۔ یہ مسیحیت کی بنیادی سچائی اور گناہ کی معافی کا مرکز ہے۔ خداوند اس دنیا کے تمام گناہ گاروں کا نجات دہندہ بننے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور خداوند حقیقتاً ہم میں سے سب کو گناہ سے بچا چکا ہے۔ ہمارا خداوند تمام گناہ گاروں کو، کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کون ہو سکتے ہیں، اس کے کاموں پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آسمان پر داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے۔ یہ خداوند کی محبت ہے، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ہمارے خداوند نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے بپتسمہ لیا اور ہمیں بچانے کے لیے اپنا خون بہایا۔ ہمیں گناہ سے چھڑانے کے لیے اس نے دل سے اتنی محبت کی جتنی اپنے ذاتی بدن سے۔ ہمارے خداوند نے بپتسمہ لینے، اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے نجات مکمل کر دی۔ ہم گناہ گار تھے جو گناہ کو جاری رکھتے تھے جب تک ہم مر نہ جاتے۔ اپنے گناہوں سے اذیت اٹھا کر ہم صرف خدا سے مزید دور جانا جاری رکھتے۔ ایسے لوگوں کو بچنے کے لیے جس طرح ہم ہیں، خداوند کو نجات کے کام مکمل کرنے تھے جو ہمیں اس کے ساتھ ایک ہونے کے قابل کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں جو گناہ گار تھے خدا کی محبت کے ساتھ بچا چکا ہے۔ ہم گناہ گاروں کو اپنی بدکاریوں سے بچانے کے لیے وہ راستہ بازی اور خدا کی محبت کو اپنا بپتسمہ حاصل کرنے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے مکمل کر چکا ہے۔ ہم جو اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں کتنے شکر گزار ہیں، یعنی خداوند ہمارے لیے کیا کر چکا ہے۔ یعنی الفاظ سادگی سے ایمان کی ہماری شکر گزاری ظاہر کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ گناہ کی معافی کی سچائی جو ہمارے خداوند ہمیں دے چکا ہے ایسی نیک اور حتمی محبت ہے کہ کوئی منطق کے الفاظ یا کوئی شیریں الفاظ کبھی اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تقریباً 2000 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے تھا کہ زمینی ہیکل کا پردہ اور آسمان کی بادشاہی کی آسمانی ہیکل کا پردہ کھل گیا تھا۔ ہم حتیٰ کہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، لیکن ہمارا خداوند پہلے ہی ہمارے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ پیدا ہوں گے، اور یعنی آپ سب میں سے ہر ایک اپنی زندگی اپنے ذاتی
منفرد طریقے کے مطابق گزارے گا، اور خداوند مجھ سے محبت کر چکا ہے، اور نہ صرف ان سے بلکہ وہ آپ سے بھی اور اسی طرح ہر کسی دوسرے سے محبت کر چکا ہے۔ خداوند ہم سے اتنی محبت کر چکا ہے کہ وہ تمام گناہ گاروں کو پانی، خون اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو یسوع ہمارے لیے مکمل کر چکا ہے، آسمان پر داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے۔ پانی اور روح یسوع کے بپتسمہ اور اپنی صلیبی خون کے وسیلہ سے یسوع گناہ سے ہماری نجات کو مکمل کر چکا ہے، یعنی ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ واقعی حیران کن واقعہ ہے، کیسے پاک ترین مقام کا یہ پردہ پھٹ سکتا تھا؟ محض کیونکہ یسوع صلیب پر مر گیا۔ یہ پردہ آج کی قالینوں کی مانند تھا، یہ بہت گناوا اور سخت بنا ہوا تھا۔ فلسطین میں حتیٰ کہ اب ہم ایسے قالینوں کی مانند بنے ہوئے گھنے پردے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اتنے سختی سے بنے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جدا پھاڑنے کے لیے مختلف سمتوں میں کھینچنے والے 4 گھوڑے درکار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے، مگر پردہ جو اتنا مضبوط تھا جسے پھاڑنے کے لیے 4 گھوڑوں کی ضرورت تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جب یسوع صلیب پر مر گیا۔ پردہ کیوں پھٹ گیا تھا؟ وہ پردہ پھٹ گیا کیونکہ یسوع تمام گناہوں کو دھو چکا تھا جو بنی نوع انسان کے دل میں تھے۔ یہ پردہ پھٹ گیا کیونکہ یسوع بپتسمہ لینے اور موت تک مصلوب ہونے کے وسیلہ سے اپنے سارے راست کاموں کو پورا کر چکا تھا۔ اپنے بپتسمہ اور صلیب پر لعنتی ٹھہرنے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو قبول کرنے کی بدولت یسوع نے ان کی راہ کھول دی جو آسمان پر داخل ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ سب جو آپ کو اب کرنا ہے کہ محض ایمان رکھنا ہے۔ خداوند آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے تاکہ آپ سب اس پر محض ایمان رکھنے کے وسیلہ سے داخل ہو سکیں۔ کیا دونوں یسوع کا بپتسمہ اور خون ہماری نجات کے لیے ضروری ہے؟ ایسا حتیٰ کہ پرانے عہد نامہ کے دور سے پہلے خیال کیے گئے نجات کے طریقے کے عین مطابق تھا کہ یسوع کے سر پر ہاتھ رکھے گئے تھے، ایسی رسم جو صرف قربانی کے جانور کے لیے محفوظ تھی۔ کیونکہ خدا کی معرفت مقرر کی گئی یہ نجات کی شریعت تھی کہ قربانی کا جانور ہاتھوں کے رکھے جانے اور مرنے کے ساتھ تمام گناہوں کو قبول کرتا تھا۔ یسوع ہمارے ذاتی قربانی کے برہ کے طور پر ہمیں ابد تک بچانے کے لیے آنے کے بعد صرف اپنے بپتسمہ حاصل کرنے کے وسیلہ سے، یعنی ہاتھوں کے رکھے جانے کی شکل میں، ہمارے تمام گناہوں کو مٹا سکتا تھا۔ یہ ہے کیوں پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے حتیٰ کہ سردار کاہن کو قربانی کے جانور کا خون اپنے ساتھ لینے کا یقین کرنا پڑتا تھا جو ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ گناہوں کو اٹھا چکا ہوتا تھا۔ تب کیوں سردار کاہن اس جگہ پر خون کے ساتھ داخل ہوتا تھا؟ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ خدا اسے اس کی حضوری میں آنے سے پہلے سردار کاہن کو اپنی جان کا کفارہ دینے کے لیے عطا کر چکا تھا۔ احبار کی کتاب 17 باب اس کی 11 آیت۔ تمام لوگوں کو اپنے گناہوں کی خاطر مرنا پڑتا تھا، لیکن کیونکہ یسوع نے دریائے یردن پر بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے اس کے بپتسمہ کے ساتھ یسوع پر تمام گناہ منتقل ہو گئے تھے، بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان سب کو کاندھا دیا۔ یسوع مصلوب ہوا اور یوں ہمیں خون کے ساتھ جو اس نے بہایا، یعنی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ بچا چکا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب گناہ گار خدا کے سامنے آتے ہیں انہیں ضرور یقین دہانی کر کے اپنے ساتھ وہ ایمان لینا چاہیے جو پانی اور خون پر ایمان رکھتا ہے۔ صرف جب ہم یسوع کے بپتسمہ کے پانی اور خون پر جو اس نے بہایا پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں تب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے لعنتی ٹھہرنے سے بچ نہیں سکتے۔ اب یسوع تمام گناہوں کو دھو چکا ہے تاکہ کوئی بھی توبہ کی دعائیں یا روزہ یا اپنی گناہ کی معافی کے لیے قربانیاں پیش نہ کرے۔ ہمیں توبہ کی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم اپنے گناہوں کی سزا اٹھاتے ہیں، کیونکہ یسوع پہلے ہی گناہ اور موت کی معافی کی قربانی پیش کر چکا ہے۔ سب جو ہمیں کرنا ہے محض آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی
نجات پر اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ سب جو کسی کو کرنا ہے خود بپتسمہ پر محض ایمان رکھنا ہے، جو یسوع نے آسمانی دھاگے کے طور پر جو پرانے عہد نامہ کے خیمہ اجتماع کے لیے استعمال ہوا تھا حاصل کیا، اور خون پر ایمان رکھنا ہے جو یسوع نے اس کے سرخ دھاگے کے طور پر صلیب پر بہا دیا تھا، اور سچائی کہ یسوع نے اپنی بنیادی جوہر میں بادشاہ خیمہ اجتماع کے لیے استعمال ہوئے ارغوانی دھاگے میں ظاہر کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے طور پر ظاہر کی گئی گناہ کی معافی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھلتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری ساری سزا پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، تب ہم میں سے ہر ایک اب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ خوشخبری پانی اور روح کی اصل خوشخبری ہے۔ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹ گیا تھا جب یسوع صلیب پر مر گیا؟ آئے ہم اس پر ایک مرتبہ اور غور کریں۔ پرانے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے وہ خوشخبری ہے جو گناہ کی معافی کو حاصل کرنے اور ان کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی برکت کو لاتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا جب یسوع بپتسمہ لینے کے بعد صلیب پر مر گیا۔ ان کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بذات خود خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی ہے۔ یہ تھا کیونکہ یسوع نے میری جگہ پر یوحنا سے بپتسمہ لیا، یعنی اس نے اپنا خون بہایا اور صلیب پر مر گیا اور یوں موت کی مزدوری یعنی گناہ کی قیمت ادا کی۔ صلیب پر مرتے ہوئے یسوع نے فرمایا تمام ہوا، اور یہ اس موقع پر تھا کہ اس نے ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی راہ کو کھول دیا۔ یسوع اس زمین پر ان کو بچانے کے لیے آیا جو گناہوں کی دیوار کی وجہ سے خدا سے جدا ہو گئے تھے، یعنی وہ بچ نہ سکے بلکہ بڑھنا جاری رہے۔ یہ یسوع کی اپنی مرضی تھی، لیکن اسی وقت یہ خدا باپ کا حکم اور اس کے لیے ہمارے لیے محبت بھی تھی۔ خدا کی مرضی پوری کرتے ہوئے یسوع نے بپتسمہ لیا، جس نے دنیا کے گناہوں کو ان کے ذاتی بدن پر منتقل کر دیا۔ یہ تھا کیونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو کندھا دیا تھا، یعنی وہ صلیب پر گیا، مصلوب ہوا اور اپنے خون بہایا اور مر گیا۔ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں اپنے نجات کے کام کو مکمل کر دیا۔ یہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی خدمات ہیں، یعنی گناہ کی معافی جو گناہ گاروں کو ان کی بدکاریوں سے چھڑاتی ہے، اور قربانی کے نظام کی تکمیل ہے۔ یہ ہے کیونکہ یسوع نے اپنی خدمات کے ساتھ نجات کو پورا کر چکا ہے، یعنی آسمان کا دروازہ جس میں کوئی آدمی اب تک داخل نہ ہو سکا اب کھولا جا چکا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نجات کا دروازہ مزید ہاتھوں کے رکھے جانے اور جانوروں کے خون کے ساتھ نہیں کھلتا جو پرانے عہد نامہ کی قربانی کے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ اب یہ ایمان کے ساتھ کھلتا ہے جو بپتسمہ پر جو یسوع نے حاصل کیا اور خون پر جو اس نے صلیب پر بہایا ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ پردہ پھٹ گیا تھا نجات کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا اب ہر کسی کو آسمان پر داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے جو جانتا اور خداوند کی معرفت مکمل کی گئی پانی روح کی خوشخبری پر واقعی ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہے کیوں ہیکل کے پردے کو پھٹنا پڑا۔ آپ کو یقیناً ایمان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہیے جو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھتا ہے۔ یسوع جو کسی بھی طرح کوئی گناہ نہیں رکھتا تھا اس زمین پر آیا، جسم میں مجسم ہوا اور ہمارے تمام گناہوں کو قبول کرنے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ مزید برآں ہمارے خداوند نے ہمارے گناہوں کی مزدوری کے طور پر اپنے بدن کی جان پیش کی اور فدیہ کی دائمی قربانی بن چکا ہے، یعنی جو ہمیں یقیناً اپنے ساتھ لینی چاہیے جب ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے سب کو یقیناً اس خون پر ایمان رکھنا چاہیے جو یسوع نے ہماری نجات کے طور پر بپتسمہ لینے کے بعد بہایا تھا۔ بنی نوع انسان کو گناہ سے آزاد کرنے اور انہیں خدا کے اپنے لوگ بننے کے لیے یسوع نے اپنے ذاتی بدن کو پھاڑنے کی بدولت آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ جب یسوع نے کہ ہمیں بچانے کی
بات آتی ہے، ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ اس نے محض صلیب پر خون نہیں بہایا۔ صلیب پر مرنے سے 3 سال پہلے وہ پہلے ہی دریائے یردن پر بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا چکا تھا۔ بس یسوع نے تمام بنی نوع انسان کی خاطر یوحنا سے بپتسمہ لیا اور تب رومی سپاہیوں کے ہاتھوں سے مصلوب ہوا۔ حتیٰ کہ آپ کے اور میرے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے یسوع پہلے ہی بپتسمہ لینے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو پاک کر چکا تھا۔ یعنی یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، نجات کا طریقہ تھا جو اسے سب سے بڑھ کر پیشتر ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے سلسلہ میں یقین سے مکمل کرنا تھا، اور خون جو اس نے بہایا ان تمام گناہوں کی قیمت کی ادائیگی تھا۔ کیونکہ یسوع بذات خود خدا ہے، اور بپتسمہ جو اس نے حاصل کیا اور خون جو اس نے صلیب پر بہایا یقین سے گناہ سے ہماری نجات کو تشکیل دے سکتا تھا۔ یہ ہمارے خداوند کی کامل قربانی تھی جو اس نے تمام بنی نوع انسان کی نجات کے لیے پیش کی۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری کا کلام ہمارے گناہوں کو پاک کر چکا ہے اور ہمیں ہماری ساری گناہوں اور سزا سے آزاد کر چکا ہے؟ یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے سارے گناہ اب دھل چکے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو دھونا تھا کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ اگر ہم اس کے عوامی زندگی میں سے یسوع کے اس بپتسمہ کو نکال کر یسوع کی نجات کی خدمات کو دیکھتے ہیں، تب دنیا کی بنیاد سے پہلے یسوع مسیح میں تیار کی گئی بنی نوع انسان کی نجات سب جھوٹ میں بدل جائے گی۔ حتیٰ کہ دنیا سے بنیاد سے پہلے یسوع مسیح پہلے ہی بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھانے اور اپنے خون بہانے کے لیے بپتسمہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ ہے کیوں یسوع نے یوحنا اصطباغی اور تمام بنی نوع انسان کے نمائندہ سے بپتسمہ لیا اور یوں تمام گناہوں کو قبول کیا۔ متی کی انجیل 11 باب 11 سے 12 آیت، متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ یسوع کا بپتسمہ لینے کی بدولت گناہ گاروں کی بدکاریوں کو دھونا نجات کا حقیقی طریقہ ہے۔ یسوع نے گناہ گاروں کی بدکاریوں کو قبول کیا اور انہیں پاک کر دیا، اور ہماری موت کی بجائے ہمارے گناہوں کے لیے وہ ہماری جگہ پر بے رحمی سے مر گیا، اور ایسا کرنے کے وسیلہ سے وہ ان کو آزاد کر چکا ہے جو اپنے تمام گناہوں اور سزا سے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس طریقہ کے وسیلہ سے بپتسمہ لینے کے طریقے سے یسوع اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو قبول کر سکتا تھا اور صلیب پر اپنا خون بہانے کی بدولت گناہ کی سزا برداشت کر سکتا تھا۔ کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے، متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ یعنی یسوع نے دریا یردن میں بپتسمہ لیے کا مطلب ہے کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو قبول کیا۔ بھائی اور بہنوں، کیا آپ ایمان رکھنے کے قابل نہیں کہ یسوع تقریباً 2000 سال پہلے اس زمین پر آیا؟ یعنی اس نے جب وہ 30 سال کا ہو گیا بپتسمہ لیا، اور یعنی اس نے آپ کی خاطر اپنا خون بہایا، محض کیونکہ آپ نے اسے اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن ہماری ساری خامیوں کے بارے میں جانتے ہوئے خدا پہلے ہی دنیا کے حتیٰ کے بنیاد سے پیشتر پانی اور خون کے ساتھ ہماری نجات تیار کر چکا تھا، اور یسوع مسیح اور یوحنا اصطباغی کو اپنے منصوبہ کے عین مطابق اس زمین پر بھیجنے کے وسیلہ سے خدا نجات کے منصوبے کے بارے میں ہر چیز اور تمام بنی نوع انسان کے لیے اس کی تکمیل ظاہر کر چکا ہے۔ اب وہ ہر کسی کو خدا کی تحریری کلام کے وسیلہ سے سچائی کا احساس کرانے کے قابل کر چکا ہے کہ یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے دریا یردن پر یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا۔ ہم سب کو یقیناً اپنے اب بپتسمہ پر جو یسوع نے حاصل کیا اور خون پر جو اس نے صلیب پر بہایا اپنے ذاتی نجات کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ گو ہم اسے اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ چکے، لیکن ہمیں یقیناً اپنے دل میں ایمان رکھنا چاہیے۔ سچا ایمان ہمیں تب حاصل ہوتا ہے جب ہمارا ایمان اس کے کلام پر مبنی ہے۔ خداوند نے توما سے فرمایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 29 آیت۔ یسوع آپ کو اور مجھے بپتسمہ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا اور خون کے ساتھ جو اس نے بہایا نجات دے چکا ہے۔ خدا ہر کسی کو جو اس پر ایمان رکھتا ہے آسمان پر داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے۔
یہ ہے کیوں خدا نے ہیکل کا پردہ پھاڑ دیا تھا جب یسوع صلیب پر مر گیا۔ یسوع نے گناہ کی دیواروں کو نیچے گرا دیا جو خدا سے ہم بنی نوع انسان کا رستہ روک چکی تھی۔ یسوع جو کر چکا تھا وہ گناہ کی پوری دیواروں کو ڈھانے کے لیے ضروری سے زیادہ کہیں تھا۔ وہ ہر کسی کے لیے آسمان پر داخل ہونا حتمی طور پر بلا روک ٹوک صرف دل میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ممکن بنا چکا ہے۔ میں اپنے خداوند کا ہمیں یہ سچائی بخشنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ ہم سب واقعی آسمان میں داخل ہوں اگر ہم محض اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ کتنا عظیم ہے، یعنی یسوع محض مخلوق کے بدن میں گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اس زمین پر پیدا ہوا تھا۔ یہ واقعی شاندار واقعہ ہے، حتیٰ کہ جب اس کی تخلیق کی ہوئی دنیا کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ محض معمول کی بات ہے کہ خداوند خالق جس نے تمام چیزیں پیدا کی اپنی مخلوقات کی تخلیق کرے گا، لیکن خالق مخلوق کی مانند بن گیا، دنیا کے تمام گناہوں کو بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے اٹھا لیا اور مصلوب ہوا۔ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی بلکہ نجات کا عظیم واقعہ ہے۔ کیسے خالق بذات خود اپنی مخلوقات میں سے ایک کی مانند بن سکتا تھا؟ مگر یسوع بذات خود خدا نے اپنے آپ کو ایسی حد تک حلیم کیا کہ اس نے حتیٰ کہ یوحنا اصطباغی بنی نوع انسان کے نمائندہ سے دریا یردن پر بپتسمہ لیا۔ یہ کتنا حیران کن واقعہ ہے، لیکن یہ اختتام نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے اپنے آپ کو سب طرح سے حلیم کیا اور حتیٰ کہ اپنی موت تک صلیب پر ان گنت سفاک دکھوں کو برداشت کرنے اور اپنے خون بہانے اور مرنے کے لیے فرما برداری کی۔ اور یہ سب باتیں کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی بلکہ خدا کی محبت، اس کا رحم اور اس کا عظیم فضل ہے۔ بنی نوع انسان کے تمام گناہ مکمل طور پر خداوند کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے ساتھ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے تھے۔ اور ہیکل کا پردہ پھٹنے کے بعد یسوع 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ اب ان سب سے سچائی کے اندر ملنا چاہتا ہے جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا کام جو گناہ گاروں کو بچا چکا ہے ایسا واقعہ ہے جو عظیم اور حتیٰ کہ اس کی تخلیق کے کاموں سے کئی بڑا ہے، جو اس نے اس کائنات کو یعنی اس میں تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ یسوع کی پیدائش اور اس کا بپتسمہ اور صلیب پر اس کی موت، اس کا جی اٹھنا، آسمان پر چڑھنا اور واپس آنا، اور یعنی وہ ہمیں اس کے اپنے بیٹے بنا چکا ہے، سب خدا کی محبت کے کام ہے۔ ہمارا خداوند آپ کو اور مجھے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہمارا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے دنیا کے گناہوں سے آزاد کر چکا ہے۔ اس لیے ہم ایمان کے وسیلہ سے راست بن سکتے ہیں اور خدا کا شکر کر سکتے ہیں۔ خدا ہم پر اپنی بھرپور سے اپنی نجات کی برکات نازل کر چکا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ بھائی اور بہنوں، آپ اور میں ایسے ہیں تھے جو بچ نہیں سکتے بلکہ جہنم میں پھینکے جاتے۔ ہم ایسے تھے جو بچ نہ سکتے بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوتے، غمگینی میں اپنی زندگیاں گزارتے، لیکن خداوند ہمیں نجات کے ساتھ گناہ سے بچا چکا ہے، جس کا وہ حتیٰ کہ دنیا کی بنیاد سے پہلے منصوبہ بنا چکا تھا۔ ہم کوئی دوسرا چارہ نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے درمیان بیٹھنے، ماتم کرنے، پچھتانے اور اپنی قسمت کو لعنت کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کا چارہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے ایسے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل کرنے کے لیے خداوند ہمیں اپنے ہمارے تمام گناہوں سے آزاد کر چکا ہے۔ ہمارا خداوند یوں ہماری نجات کا مالک بن چکا ہے۔ یسوع ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری عنایت کر چکا ہے اور وہ ہماری گناہ کی معافی کی ضمانت بھی دے چکا ہے۔ یسوع بذات خود نجات کا خداوند بن چکا ہے۔ یسوع نے ہماری جگہ پر دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری بجائے مر گیا اور یوں ہمارا کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ کیا آپ بپتسمہ پر جو یسوع نے حاصل کیا اور خون پر جو اس نے بہایا ایمان رکھتے ہیں؟ گناہ سے ہماری رہائی بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا اور صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مکمل ہوتی ہے۔ یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ گاروں کے نجات یافتہ ہونے کے لیے
انہیں یقیناً اس کے بپتسمہ اور صلیب پر ترتیب سے غور کرنا چاہیے، اور انہیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ان دونوں کے اتحاد کے وسیلہ سے ہے کہ کامل نجات مکمل ہو گئی ہے۔ کسی بھی حال میں کیا آپ ایمان نہیں رکھ رہے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا؟ کیا آپ بپتسمہ کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا اور اس پر ایمان رکھنے سے انکار کر رہے ہیں؟ خدا کی راست بازی پوری ہو گئی تھی، کیونکہ بپتسمہ جو اس نے حاصل کیا وہ عمل تھا جس کے وسیلہ سے اس نے گناہ گاروں کی ساری بدکاریوں کو اٹھا لیا، اور موت جس کا اس نے اپنا قیمتی خون بہانے کی بدولت دکھ اٹھایا ہمارے گناہوں کی سزا تھی۔ اسی طرح جب آپ اور میں یسوع پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں یقیناً دونوں اس کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایک نجات کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا نے اپنا کلام میں بپتسمہ کی اہمیت اور یسوع کے خون کے بہانے کو تحریر کیا، اور اس کے باوجود بہت سارے لوگ اب تک ضد کرتے ہیں کہ انہیں نجات یافتہ ہونے کے لیے صرف صلیبی خون پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک ہیں، تب آپ کو یقیناً سنجیدگی سے اپنے عقیدے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، رجوع لانا چاہیے اور ان دو عملوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، تب آپ خداوند کی عوامی زندگی کی مقدس خدمات کو سب بیکار میں بدلتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اتفاقاً ایسا ایمان رکھتے ہیں، تب آپ کو یقیناً اس غلط ایمان سے رجوع لانا چاہیے۔ اور سچا ایمان رکھنا چاہیے جو پورے کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بپتسمہ کے بغیر ہمارے لیے صلیب پر اس کی موت کیا اہمیت جتائے گی؟ اگر آپ یسوع یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ نہیں لے چکا ہوتا، اس کی موت ہمارے گناہوں کے ساتھ کچھ تعلق واسطہ نہیں رکھے گی۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو کسی بل سے اپنا نام کٹوانے تھے، کیا آپ واقعی پیسے نہیں لائیں گے اور واجبات ادا نہیں کریں گے؟ مرکوز کو یقیناً اپنے قرض کی جوابی رقم ادا کرنی چاہیے، اور صرف تب وہ قرضے کی فہرست سے اپنا نام کٹوا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے یسوع نے ایسے گناہوں اور ہماری بدکرداریوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے قبول کیا اور اپنے خون بہانے کے وسیلہ سے انہیں مٹا دیا۔ بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا، خداوند نے حقیقتاً ہمارے سب گناہ اٹھا لیے، اور یہ ہے کیوں وہ اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہوں کے لیے سزا برداشت کر سکتا تھا۔ ایک قرض ادا کرنے کے لیے عام فہمی بتاتی ہے کہ کسی شخص کو قیمت لانی چاہیے جو اس قرضے کا جواب دیتی ہے۔ اگر مرکوز لوگ پیسے نہیں لاتے بلکہ صرف اپنے قرضہ جات کو ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنا نام بل میں سے مٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا ان کا نام واقعی مٹ جائیں گے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی سنجیدگی سے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے نام مٹائے جا چکے ہیں۔ حقیقی معاملہ یہ ہے کہ ان کے نام اب بھی اس کے بل میں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ مرکوز لوگ اپنے قرضوں سے تب آزاد ہو سکتے ہیں صرف جب حقیقتاً قرضہ ادا ہوتے ہیں، تو ہم گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے یقیناً اپنے دل میں ایمان رکھنا چاہیے، جو ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے گناہ بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا یسوع پر منتقل ہو گئے تھے۔ ہم نے بذات خود یہ بپتسمہ نہیں لیا جس نے ہمارے گناہوں کو یسوع کے سر پر منتقل کیا تھا، لیکن ایک ثالثی نام یوحنا اصطباغی کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں کو یسوع پر منتقل کرنے کے قابل تھے۔ یسوع وہ ہے جس نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، دنیا کے گناہوں کو کندھا دیا، صلیب پر لے گیا، اپنا خون بہایا اور مر گیا۔ اس کے بپتسمہ یعنی مشابہ اور نجات کی رسید پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، جس کے وسیلہ سے یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، ہمیں بچا چکا ہے۔ ہم اپنی نجات کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہمارے خداوند ہمارے دل میں ہمارے واسطے کیا کر چکا ہے۔ اب ہم گناہ کی معافی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے ہمارے خداوند نئی زندگی دے چکا ہے۔
جب یسوع صلیب پر مر گیا، پاک ترین مقام کا پردہ دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، زمین ہل گئی، چٹانیں تڑک گئیں، قبریں کھل گئیں، اور بہت سارے مقدسوں کے بدن سو چکے تھے جی اٹھے۔ ان واقعات کے وسیلہ سے خدا نے دکھایا کہ وہ ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا جنہوں نے اس کے کلام پر ایمان رکھا، یعنی یسوع مسیح آیا اور بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ اس نے دکھایا کہ یسوع بے شک مردوں میں سے جی اٹھا، اور یعنی وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں بے شک زندہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یسوع نہ صرف ہمیں گناہ سے بچا چکا ہے بلکہ وہ ہمیں نئی زندگی بھی دے چکا ہے، جو روحانی طور پر مردہ تھے۔ یہ ہمیں نئی زندگی دینا تھا کہ یسوع نے بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا۔ خدا ہمیں اپنے مقدس شہر میں داخل ہونے اور اب تک زندہ رہنے کے قابل کر چکا ہے۔ میں اپنے ایمان کے ساتھ اسے اپنا حقیقی شکر پیش کر سکتا ہوں۔ جگہ جہاں وہ جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں زندہ رہیں گے آسمان ہے۔ پس ایمان رکھیں کہ وہ جو اس زمین پر گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں سب آسمان میں داخل ہوں گے اور اس میں زندہ رہیں گے۔ آسمان ان سے تعلق رکھتا ہے جو گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں، اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا اور نئے سرے سے پیدا ہونا دو مختلف باتیں نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتا ہے تب یہ شخص اسی لمحے سے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہے۔ جب گناہ گار گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں وہ خدا کے اپنے بیٹے بن جاتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو خدا آسمان بخشش کے طور پر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ گو اپنے بدن میں ہم اپنے ذاتی کوئی کام نہیں رکھتے، محض ایک چیز پر دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان جو نجات دہندہ پر رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں گناہ کی معافی اور ہمارے لیے ہماری اپنی بخششوں کے طور پر آسمان کو عطا کر چکا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے خداوند اس زمین پر آیا، یعنی اس نے بپتسمہ لیا، اور یعنی اس نے خون بہایا، اور سب چیزیں اور سب سچ ہے۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا، وہ پہلے ہی اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے گناہوں کو اٹھا چکا تھا۔ یسوع کے مصلوب ہونے سے پہلے، یعنی پیشتر ہی یوحنا سے بپتسمہ لینے کے بعد، وہ پہلے ہی دنیا کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے تھا۔ بس یہ تھا کہ کیونکہ یسوع بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے دنیا کے سارے گناہوں کو کندھا دے چکا تھا، یعنی اسے موت کے لیے گناہ کی قیمت کا اعلان کرتے ہوئے شریعت کی سزا برداشت کرنی تھی۔ یسوع کو بنی نوع انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے صلیب پر مرنا تھا۔ جب وہ دنیا کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے تھا، جب وہ اپنے بپتسمہ کے ساتھ اٹھا چکا تھا۔ جب یسوع مصلوب ہوا، لوگ جنہوں نے اسے کیل ٹھوکے یہودی نہیں تھے بلکہ وہ رومی سپاہی تھے۔ یسوع غیر قوموں سپاہیوں کے ہاتھوں سے مصلوب ہوا تھا۔ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا سارا خون بہایا۔ یسوع اپنی آخری سانس کے ساتھ چلایا، تمام ہوا۔ اسی لمحے ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو ٹکڑے ہو گیا۔ مزید برآں کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین پر بھونچال آیا، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل پڑیں، اور یعنی بہت سارے مقدسوں کے بدن جو سوئے تھے اسی طرح جی اٹھے۔ متی کی انجیل اور اس کا 27 باب، اس کی 51 سے 52 آیت۔ جب صوبے دار اور رومی سپاہیوں نے دیکھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے جب یسوع صلیب پر مر گیا، تو انہوں نے گواہی دی، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 54 آیت۔ خدا ان غیر قوم سپاہیوں کے منہ سے گواہی دلوا چکا تھا کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا تھا۔ اب وہ جنہیں یقیناً سچی خوشخبری کی گواہی پوری دنیا میں دینی چاہیے، ہمارے علاوہ، یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والوں کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہے کہ ہر کوئی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب لوگ یسوع سے گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں، وہ حتیٰ کہ کوشش کیے بغیر روحانی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ روح القدس ان کے دلوں میں سکونت کرنے کے لیے آتا ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہوئے راست بازوں کے دل ہر روز نئے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی کلیسیا میں وہ مستقل طور پر پانی روح کی خوشخبری کا کلام سن سکتے ہیں۔
وہ کلام سننے اور یسوع کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ہی وہ پرستش کرتے ہیں وہ تجربہ کرتے ہیں کہ مصر ان کے دلوں میں کندہ ہو جاتے ہیں، اور یوں ہر روز ان کے دلوں کو نیا کرتے ہیں۔ راز باز لوگ مسلسل اپنے دلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے پاتے ہیں، اور وہ ایسی قابل کم تبدیلیوں کو اپنے آپ میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ہماری زندگیاں دیکھ کر جو راز باز بن چکے ہیں، غیر ایماندار لوگ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی نجات یافتہ ہیں، وہ واقعی مسیح اور خدا کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہماری گناہ کی معافی نجات وہ قسم نہیں ہے جو تنہا ہماری ذات کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ رومی صوبیدار اور سپاہیوں نے بھی اسی سچائی کی گواہی دی کہ یسوع خدا کے بیٹے کے طور پر گناہ گاروں کو دنیا کے گناہوں سے بچا چکا تھا جب وہ مصلوب ہوا تھا۔ اسی طرح خدا نے بذات خود ان کی گواہی دی جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمیں پانی اور خون کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری جس نے حتیٰ کہ ابلیس کو دستبردار کر دیا۔ پانی اور روح کی خوشخبری وہ نجات ہے جو حتیٰ کہ ابلیس کو دستبردار کر چکی ہے۔ جب یسوع نے اپنی موت پر تمام ہوا کہا تو ابلیس نے یقیناً کہا، یہ میری نسل کشی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ حق بجانب ہے۔ اب اس ساری دنیا میں مزید کوئی گناہ نہیں ہے، ہر کوئی بلا امتیازی متنازع مکمل طور پر گناہ کے بغیر ہے، اور یہ میرے دل کو کھانے والی بات ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں ابلیس بچ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس نجات کو تسلیم بھی کیا جو یسوع نے مکمل کی، لیکن وہ پھر بھی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنی ایمان کی زندگیاں گزارنے سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح وہ جو یسوع کی معرفت مکمل ہوئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے لیے یہ صرف مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے صرف چند ایک خادم ہوں گے جو گناہ کے غلام ہیں، اور اس طرح وہ پوری دنیا میں اس سچائی کو پھیلانے سے خدا کے خادموں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانا جاری رکھتے ہیں، تب حتیٰ کہ مزید لوگ ہوں گے جو گناہ سے چھٹکارا پائیں گے۔ یہ ہے کیوں شیطان لوگوں کی مزید کمزوریوں میں اپنے دانت چبواتا ہے اور جانے نہیں دے گا، انہیں روکے گا تاکہ حتیٰ کہ صرف ایک اور شخص یسوع کی پیروی کرنے سے موڑ لیا جائے۔ انہیں یوں کہنے کی بدولت لوگوں کے دلوں کو اکسار کر کے یسوع کو مار دو۔ ابلیس نے اسے مارنے کے لیے مصلوب ہونے کے حوالے کیا، لیکن محض جب ابلیس نے سوچا کہ ہر چیز اس کے ساتھ ختم ہو گئی تو یسوع مصلوب ہوا اور مرتے ہوئے بلند آواز سے چلایا تمام ہوا۔ شیطان کو اس سے دھچکا لگا۔ رکنے سے کہیں دور دریائے یردن پر اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہوں کو اٹھانے اور صلیب پر مرنے کی بدولت یسوع مسیح کی راستہ بازی سے نجات کو مکمل کر چکا تھا، جو بنی نوع انسان کے گناہ اور سزا سے آزاد کرتی ہے۔ ابلیس خدا کی اس حکمت سے بے بہرا رہا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر وہ محض یسوع کو صلیب پر مار دے گا، لیکن اصل صورتحال ایسی نہیں تھی۔ اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے بعد یسوع نے گناہ گاروں کو گناہ کی معافی صلیب پر اپنے بدن دینے اور مرنے کے وسیلہ سے مکمل کر دی۔ اپنے بدن کی موت کے ساتھ یسوع پہلے ہی گناہ کی ساری مزدوری ادا کر چکا ہے۔ اسی طرح گناہ مزید لوگوں میں نہیں پایا جا سکتا۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری کے لیے موت کا اعلان کرنے والی شریعت کے مطابق یسوع پہلے ہی گناہ گاروں کی جگہ پر مر گیا تھا۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیونکہ یسوع دریا یردن پر تمام گناہ گاروں کی بدکاریاں اٹھا چکا تھا، یعنی وہ گناہ گاروں کی جگہ پر بے رحمی سے مر سکتا تھا۔ تمام ہوا، یہ ہے یسوع اپنی آخری سانس کے ساتھ صلیب پر کیا چلایا۔ کیونکہ یسوع مر گیا، ابلیس مزید ہم میں سے نہیں کہہ سکتا کہ تم گناہ رکھتے ہو۔ کیا تم نہیں رکھتے ہو؟ یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کے بپتسمہ، صلیبی موت پر اس کے خون اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے ابلیس نے یسوع کے سامنے ہولناک شکست برداشت کی۔
ابلیس ہر وقت ہم میں سے گناہ کروانے کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیگانہ کر چکا تھا۔ آخر میں خدا کے بیٹے یسوع کی حکمت کی وجہ سے، یعنی اس کے گناہ دھونے اور سزا کو برداشت کرنے سے، وہ حتمی طور پر بچ نہیں سکتا تھا بلکہ مکمل طور پر شکست کھا گیا۔ جب آپ یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ پھر بھی گناہ رکھتے ہیں؟ بے شک نہیں۔ کہنا کہ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے ایسی بات جو انسانی ضمیر کے ساتھ بالکل نہیں میل کھا سکتی، لیکن یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اب ہم دلیری سے اعلان کرنے کے قابل ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ کیا آپ سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے دریا یردن پر ہی بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری جگہ پر صلیب پر مر گیا اور یوں ہمیں بچا چکا ہے؟ اور اس سچائی پر ہمارے ایمان کی بدولت اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے، اور حقیقت میں بالکل ہمارے دل میں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ایک سکے کی مانند چھوٹا سا گناہ بھی نہیں۔ یہ ہے کیوں خدا کے سامنے ہمارے شکر گزار دل اور ایمان کے ساتھ اپنی شکر گزاری پیش کرتے ہوئے پھوٹتے ہیں۔ آئے خدا، میرا ایمان بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن حتیٰ کہ ایمان کے ساتھ جو بالکل رائی کے دانے کی مانند چھوٹا سا ہے، میں پھر بھی تجھے اپنا شکر پیش کرتا ہوں۔ میں کچھ ایسا تھا جو حتیٰ کہ تیری عظیم محبت کو پانے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن تو پھر بھی میرے دل میں آیا، اور اس طرح میرے ایمان کے ساتھ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، میں اپنے دل میں تیری محبت کو تھامتا ہوں۔ میرے دل ہر روز تیری شکر گزاری کرے، کیونکہ خداوند تو میرے دل میں رہتا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ ایسا دل دینے کے لیے اور میں اپنی ساری شکر گزاری تجھے پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا خداوند ہمیں شکر گزار دل عنایت کر چکا ہے، اور ہمارا خداوند ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے۔ بس نہ صرف میں بلکہ ہر کوئی دوسرا بھی جو سنتا اور اس کی کامل نجات کی سچائی پر ایمان رکھتا ہے، سب واضح طور پر اپنے دل میں بالکل کوئی گناہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہم پانی اور روح کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نجات کی برکت یعنی خدا کے اپنے بیٹے بننے کی برکت حاصل کر چکے ہیں، اور خدا سب سے پورے دل کے ساتھ احساس کرانا چاہتا ہے کہ ان کے پاس یسوع کی پیدائش اور اس کے بپتسمہ اور خون اور اس کے پاس رجوع جانے اور اس سچائی پر ایمان رکھنے کے بغیر اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونے کا کوئی راہ نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب 4 باب 12 اعلان کرتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ہم یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں شکر گزار دل پھوٹتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے دل رکھتے ہیں جو خدا کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں نجات دے چکا ہے، اور وہ ہمیں شکر گزار دل بھی عطا کر چکا ہے۔ خداوند ہمیں ابدی زندگی عنایت کر چکا ہے۔ ہم رہ نہیں سکتے، بلکہ یہ تمام کثرت کی برکات ہمیں دینے کے لیے اپنی شکر گزاری کے ساتھ خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا ایمان رائے کی دانے کی مانند چھوٹا سا ہے، اگر ہم پھر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے دل میں ہمارے لیے کیا کر چکا ہے، تو ہم سب نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے احساس کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ کچھ دوسرا موجود نہیں جو ہم اپنی نجات کے لیے کر سکتے ہیں، بلکہ صرف ایمان رکھنا ہے، اس نجات کو جاننا جو خدا مفت ہمیں دے چکا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا کی معافی ہماری ذاتی کوششوں کے وسیلہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی خدا یک طرفی سے اپنی ذاتی بنیاد پر ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، اور اپنی نجات ہم میں سے ان سب کو دے چکا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب سب جو ہمارے لیے کرنے کو باقی ہے ایمان کے وسیلہ سے صرف گناہ کی یہ معافی حاصل کرنا ہے۔ کوریا میں ایک کہاوت ہے جو کہتی ہے، اگر آپ مفت تحفوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ گنجے ہو جائیں گے۔ انگریزی محاورے میں یہ بات مساوی ہو سکتی ہے۔ مفت کھانے کی مانند کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔
یہ یقیناً سچ ہے، زندگی میں ہمیں کچھ بھی مفت حاصل نہیں ہوتا ہے، اور ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار ہیں جو جواب میں کوئی چیز دینے کے بغیر تحفے حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں۔ تاہم نجات یافتہ ہونا، آسمان پر جانا، پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سب مفت حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے تحفے حاصل کرنے سے گنج پن شاید جسم میں برا لگ سکتا ہے، لیکن روحانی گنج پن، خدا کے تحفے کو حاصل کرنا، خدا کے سامنے ایک برکت ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ سب احساس کریں گے کہ خدا ہمارا بے گناہ دل دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد وہ ہمیں اپنے بازوؤں میں قبول کرتا ہے۔ ہم خدا کی مفت فضل کی شوقین ہیں، اور ہم رہ نہیں سکتے بلکہ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند اس زمین پر آیا، پانی کے ساتھ اپنا بپتسمہ حاصل کیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، اور یوں آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے۔ پاک ترین مقام کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کرنے کی بدولت وہ ہر کسی کو جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے۔ آپ کو بھی یقیناً اپنے دل میں پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آسمان پر داخل ہونا چاہیے۔ میں ہمارے خداوند کا بپتسمہ لینے اور اپنا خون بہانے، مردوں میں سے جی اٹھنے اور فضل کے لیے جو یوں ہمارے لیے گناہ کی معافی کا دروازہ کھول چکا ہے، شکر ادا کرتا ہوں۔ آمین۔